الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواہ البخاری. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں. بندے کے لیے سب سے اعلیٰ اعزاز یہ ہے کہ اس کو مالک کی رضا حاصل ہو جائے. مالک کی رضا سے بڑھ کر ایک بندے کے لیے کوئی اعزاز اور منصب نہیں ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تبارک و تعالی مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، کہ انہیں ایسی جنتیں عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ رہنے والے باغات میں انہیں مسکن یعنی گھر عطا کرے گا، یعنی جنت میں مل جائے گی اور جنت میں ہمیشہ رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی. لیکن اس سے بڑھ کر اللہ نے ان کے لیے ایک اور نعمت رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، لیکن اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. یعنی اہل جنت کو بھی جنت ملنے کے بعد اللہ کی جو رضا ملے گی وہ اللہ کی رضا ان کے لیے جنتوں سے کہیں بڑھ کر ہوگی. قرآن کریم میں اہل جنت کے لیے کئی انعامات کا ذکر ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت کے بارے میں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اہل جنت کے لیے اللہ نے کس قسم کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. یعنی جنت میں اہل جنت کو جو سکون حاصل ہوگا دنیا میں کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا. یہ ان کی ایک نعمت ہے، ان کا ایک انعام ہے. دوسرے انعام کا ذکر ہے قرآن کریم میں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اہل جنت پر سلامتی بھیجی جائے گی. تیسری نعمت کا ذکر اسی آیت میں ہے جو ابھی میں نے پہلے پڑھی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اہل جنت کو اللہ کی جو رضا ملے گی وہ سب سے بڑھ کر ہوگی. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو تین نعمتیں ہیں کہ اہل جنت کو سکینت ملے گی، سکون ملے گا، اللہ کی جانب سے ان پر سلام بھیجا جائے گا، اور نمبر تین اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. ان تین نعمتوں میں اللہ کی رضا والی نعمت سب سے بڑھ کر ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے انہیں ہر قسم کی نعمت مل جائے گی، جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. تو آخر میں انہیں جمع کیا جائے گا، اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ اب تمہیں اللہ ایک اور نعمت دینے والا ہے. تو اہل جنت حیران ہوں گے کہ یہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں ملنے والی ہے؟ ہمیں تو ہر قسم کی نعمت حاصل ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ملتا ہے، کسی قسم کا غم نہیں ہے، کوئی بے سکونی نہیں ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، خوشی ہی خوشی ہے. تو آخر وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں ملنے والی ہے؟ تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ میں تمہیں اپنی رضا کا پروانہ دیتا ہوں، ہمیشہ کی رضامندی. اب اس کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی رضامندی سے سرفراز کیا جا رہا ہے. تو اہل جنت کو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضامندی کا منصب عطا کرے گا. دنیا میں بندوں کی تمام تر جد و جہد کی غرض اور غایت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا حصول ہے. انبیاء علیہم السلام اس روئے زمین پر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے سب سے چنیدہ بندے ہوتے ہیں. وہ بھی اس مقصد کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں مزید اضافہ ہو جائے، اللہ کی خوشنودی جو انہیں حاصل ہے اس میں کسی طرح مزید اضافہ ہو جائے. قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر بلایا. جب کوہ طور پر وہ گئے ان کے ساتھ 70 افراد تھے
بنی اسرائیل کے 70 سرکردہ افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اب راستے میں ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلدی تشریف لے گئے۔ پورا قافلہ جب نقل و حرکت کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے نقل و حرکت ذرا سست ہوتی ہے، اکیلا آدمی جلدی سفر طے کر لیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے شوق میں جلدی آگے بڑھ گئے، قوم ابھی پیچھے تھی، وہ کوہ طور پر پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنی قوم سے جلدی کیوں آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہؤلاء علی اسری، کہ وہ قوم کے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف آنے میں اے پروردگار تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ بھی اللہ کی رضا پہ تھی، شوق ملاقات بھی تھا، اللہ کی رضا کا حصول بھی تھا کہ میں جانے میں جلدی کر لوں، حکم پر عمل میں جلدی ہو جائے، کہیں حکم پر عمل میں تاخیر نہ ہو جائے، جلدی ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس موقع پر اللہ سے ملاقات کے موقع پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے تھے بغیر کچھ کھائے پیے، مسلسل 40 روزے رکھے۔ تورات کی روایات میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل بغیر کچھ کھائے پیے 40 روزے رکھے تھے۔ ایک مرتبہ جب اللہ نے انہیں تورات دینی تھی، اس کا ذکر تو قرآن کریم میں بھی ہے، اور دوسری مرتبہ جب ان کی قوم کے لوگوں نے شرک کیا تھا تو قوم کے لوگوں کی جانب سے بطور کفارے کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے تھے۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جد و جہد کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے؟ یعنی مجھے اور آپ کو اللہ کی رضا چاہیے تو وہ ہمیں کیسے ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ کو اللہ سے راضی ہونا پڑے۔ آپ اللہ سے راضی ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی سے ملتا ہے، احسان کا بدلہ احسان سے ملتا ہے، رضا کا بدلہ رضا سے ملتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے راضی ہے، یعنی اللہ نے جس حالت میں اس کو رکھا ہے بندہ اس پر مطمئن ہے، اللہ سے شاکی نہیں ہے، شکایت کنندہ نہیں ہے، اللہ سے راضی ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، تو جو بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ معروف حکایت ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ امام المحدثین تھے، امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ دعا کر رہے تھے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ قریب میں کہیں رابعہ بصریہ موجود تھیں جنہیں اللہ نے تصوف اور عرفان میں چوٹی کا منصب عطا کیا تھا۔ تو جب سفیان ثوری کی دعا رابعہ بصری نے سنی کہ وہ یہ دعا کر رہے تھے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ سے رضا کی دعا مانگ رہے ہو، کیا تم بھی اللہ سے راضی ہو؟ کہ پہلے تم تو اللہ سے راضی ہو جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا طلب کرو۔ تو سفیان ثوری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے پھر توبہ کی۔ ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کا ایک وفد گیا، ایک بنی اسرائیل کی جماعت ان کے پاس گئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے پوچھ کر ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہم وہ کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ سے ہمیں معلوم کر کے بتائیں کہ ہم وہ کون سا عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، آپ نے سن ہی لیا ہے کہ آپ کے بندے کیا چاہتے ہیں، بندوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ایسا عمل بتایا جائے کہ ہم وہ کریں تو آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہہ دو کہ تم مجھ سے راضی رہو تو میں بھی تم سے راضی ہوں، یعنی تم میرے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ تو تمہارا خالق جو ہے وہ تم سے راضی ہو جائے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت سے ہوا، صحابہ کی جماعت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر کون سی صفات ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو ذرا بتاؤ کہ تمہارے اندر صفات کون سی ہیں؟ تو اس صحابہ کی جماعت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تنگی میں صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے تنگی آئے تو ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، فراخی آئے اللہ کی طرف سے، وسعت آئے ہم شکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ ہاں پھر تم واقعی مومن ہو۔
یعنی ایک مومن کے اندر یہ 3 صفات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہے، مصیبت کے وقت صبر کرے، فراخی کے وقت شکر کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ معمولی رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ نے کسی بندے کو معمولی رزق دیا ہے، اب بندہ اللہ کی جانب سے ملنے والے معمولی رزق پر راضی ہو گیا تو اللہ ایسے بندے کے معمولی عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا بندہ گویا اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اگر معمولی سے عمل بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ امت محمدیہ کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو قبروں سے نکل کر سیدھا اڑتے ہوئے جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو پر لگیں گے، اور جس وقت لوگ قبروں سے اٹھ کر حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، حیران و پریشان ہوں گے، کوئی سوار جا رہا ہوگا، کوئی پیدل جا رہا ہوگا، کوئی گھسٹ کے جا رہا ہوگا، تو اس ماحول میں یہ جماعت ایک عجیب امتیاز کی حامل ہوگی، اللہ کی طرف سے انہیں پر نصیب ہوں گے، وہ ان کے ذریعے اڑ کر سیدھا جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچیں گے۔ اب جب فرشتے ان کو دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے حساب دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو کوئی حساب نہیں دیکھا۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے پل صراط دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے پل صراط بھی نہیں دیکھا۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی؟ وہ کہیں گے ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھی۔ اب فرشتے حیران ہوں گے کہ آخر ان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ نہ ان کا حساب ہوا ہے، نہ یہ پل صراط پر سے گزرے ہیں، نہ انہوں نے جہنم دیکھی ہے، اور سیدھا یہ جنت آ گئے۔ تو وہ پوچھیں گے کہ اللہ کے بندو تم کون ہو اور تمہارا عمل کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہمارے 2 اعمال تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم تنہائی میں گناہ سے گریز کرتے تھے، یعنی ہم نے کبھی تنہائی میں گناہ نہیں کیا۔ جو بندہ تنہائی میں گناہ نہیں کرتا وہ مجمع میں بھی نہیں کرتا۔ مجمع میں تو ہر آدمی پارسا ہوتا ہے، گناہ تو انسان تنہائیوں میں کرتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تنہائیوں کی حفاظت کی ہے، ہم نے تنہائی میں گناہ نہیں کی۔ دوسرا کہیں گے کہ دوسرا عمل ہمارا یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں جتنا رزق دیا تھا ہم اس پہ مطمئن تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اگر یہ 2 صفات دنیا میں تمہارے اندر موجود رہی ہیں تو پھر تم واقعتاً اس منصب کے مستحق ہو کہ تمہیں اللہ نے حساب سے بھی بچایا، تمہیں پل صراط سے بھی بچایا، اور تم نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا اور سیدھا یہاں آ گئے۔ ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے طویل زمانے تک عبادت کی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا دیجئے کہ جنت میں میری اہلیہ، میری بیوی کون ہوگی۔ تو اسے ایک خاتون دکھا دی گئی کہ جنت میں تمہاری بیوی یہ ہوگی، اور اسے یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے یہ۔ تو وہ عابد تلاش کرنے لگا۔ بنی اسرائیل کے عابد یہ عجیب و غریب عبادات کرتے تھے، ان کی تفصیلات سن کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی کہ وہ کتنی محنت کرتے تھے۔ تو وہ تلاش کرتا کرتا اس خاتون تک پہنچا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس خاتون میں ایسی کیا اوصاف ہیں کہ اللہ نے اس کو جنت میں میری بیوی کے طور پہ منتخب کیا ہے۔ تو وہ اس سے درخواست کرے گا کہ تو اس عابد نے اس سے درخواست کی کہ اے خاتون میں مسافر ہوں، میں کچھ دن یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ خاتون نے کہا رہ لو۔ تو یہ عابد وہاں رہنے لگا۔ تو یہ ساری رات نوافل پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ خاتون سوئی رہتی تھی۔ یہ سارا دن روزے سے رہتا تھا، وہ مزے سے کھاتی پیتی تھی۔ تو یہ بڑا حیران ہوا کہ نہ یہ عبادت کرتی ہے، نہ یہ کوئی روزے رکھتی ہے، محنت کرتی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ میں جو ہر وقت محنت کرتا رہتا ہوں عبادات میں، اللہ نے جنت میں اس کو میرے برابر درجہ دیا ہے۔ تو وہ عابد حیران ہو کے اس سے پوچھے گا کہ او خاتون، نہ تو اضافی روزے رکھتی ہے، نہ تو رات کو اضافی عبادات کرتی ہے، یہ بتا کہ تیرا عمل کیا ہے؟ بس یہی عمل ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا تو یہی عمل ہے جس طرح تمہارے سامنے ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اللہ نے میرے اوپر تنگی بھیجی ہے تو میں نے کبھی اللہ سے فراخی نہیں مانگی، اور اگر اللہ نے میرے اوپر مرض بھیجا ہے تو میں نے کبھی اللہ سے صحت نہیں مانگی، یہاں تک کہ اگر میں کہیں دھوپ میں بھی ہوں تو میں نے اللہ سے سایہ نہیں مانگا۔ تو وہ عابد یہ سن کے حیران ہوا، اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ اگر تیرے یہ اوصاف ہیں تو یہ میری عبادات تو تیرے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہوا ہے۔ ایسے واقعات صحابہ کرام سے بھی منقول ہیں۔
کہ کس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتے تھے اور اللہ کی طرف سے آزمائش پر بھی بسا اوقات راضی رہتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلید القدر صحابی ہیں، یہ عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے، یہ معروف تھے دعاؤں کی قبولیت میں، مستجاب الدعوات تھے، اور تابعین کے معاشرے میں یہ دعاؤں کی قبولیت میں مشہور تھے۔ ایک مرتبہ یہ مکہ مکرمہ آئے، ان کی عمر کے آخری دن تھے، تو جب لوگوں نے سنا کہ سعد آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں، تو لوگ جوق در جوق ان کی ملاقات کو آنے لگے اور آ کر دعاؤں کی درخواست کرنے لگے۔ ایک بچے کو بھی ان پہ پیش کیا گیا جو قرآن پڑھنے میں مشہور تھا، تو چونکہ سعد تو نابینا تھے تو لوگوں نے تعارف کروایا کہ یہ فلاں لڑکا ہے، اس کا فلاں نام ہے، تو حضرت سعد نے فرمایا کہ اچھا یہ فلاں قاری ہے، وہ قرآن پڑھنے والا۔ تو اس بچے کے ساتھ ان کی ذرا انسیت تھی، وہ بے تکلف ہو گئے۔ تو اس بچے نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ اے چچا جان، دنیا جہان کے لیے تم دعائیں کرتے ہو، تو اپنی آنکھوں کے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بینائی لوٹا دے؟ تو حضرت سعد ہنس پڑے اور انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا میرے بارے میں جو فیصلہ ہے کہ میں نابینا رہوں، یہ مجھے بینا ہونے سے کہیں زیادہ محبوب ہے، کہ بس جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اس پہ مطمئن ہوں، مجھے اب آنکھیں نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر میں راضی۔ تو بہرحال یہ تو ساری تفصیل وہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کس طریقے سے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے۔ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، آپ کو اللہ کی رضا چاہیے، ہم دن رات اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، تو پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ نے ہمیں جو سٹیٹس دیا ہے کیا ہم اس پہ راضی ہیں، یا ہم ہر وقت بے چین رہتے ہیں، ناشکری کی کیفیت میں رہتے ہیں؟ تو اگر ہم اللہ سے راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ہم سے راضی ہے۔ یعنی یہ گویا کہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے جو ہر بندہ خود ہی جان سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے ہاں میرا مقام کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے ہاں اللہ کا مقام کیا ہے، یعنی وہ اللہ کو کتنی ترجیح دیتا ہے، وہ اللہ کے لیے کتنی قربانی دینے کو تیار ہے۔ تو بندے کے ہاں اس کے رب کا جو مقام ہے، تو رب کے ہاں بندے کا وہی مقام ہوتا ہے۔ تو ہر بندہ خود ہی دیکھ سکتا ہے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرا مقام کیا ہے۔ یہ جو میں نے واقعات سنائے یہ بڑے لوگوں کے ہیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش پر مطمئن رہتے تھے۔ میں اور آپ کمزور لوگ ہیں، ہمارے ذمے اتنا کافی ہے کہ ہم اللہ سے مصیبت میں آسائش طلب کریں، ہم اللہ سے تنگی میں فراخی طلب کریں، ہم اللہ سے مزید رزق بھی طلب کریں، لیکن اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ اللہ نے جتنا رزق دیا ہم اس پہ خوش رہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے طلب بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اور رزق دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں، اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجات حاصل کرتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ مقام رضا حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں، ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی چیز میں عیب نہیں نکالتے۔ ان کی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ وہ پھر عیب جوئی کی صفت سے کہیں بالاتر ہو جاتے ہیں، نکتہ چینیاں نہیں کرتے پھرتے جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، ہر چیز میں ہم کمزوری نکالتے ہیں۔ ایک عجیب روایت ہے اسرائیلی روایات میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر کہیں سے ہوا، ان کے ساتھ اپنے صحابہ کی جماعت تھی، تو راستے میں کہیں مردار پڑا ہوا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو ان کی جماعت تھی، انہوں نے ناک سکیڑ لیے اور اس کی برائی کرنے لگے اس مردار کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ گوارا نہ ہوا، انہوں نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ اس مردار کے دانت کتنے چمکیلے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے ان صحابہ، ان شاگردوں کی ایسی تربیت کی کہ ہر چیز میں سے مثبت پہلو نکالا کرو، چیز کی عیب جوئی کی طرف مت جاؤ، کیونکہ جو بھی چیز ہے اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر کھانا آپ کو کے ذوق کے مطابق ہوتا تو تناول فرما لیتے، آپ کے ذوق کے مطابق نہ ہوتا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ناگواری کا اظہار نہ فرماتے۔
تو صوفیاء اس سے یہی نقطہ نکالا کرتے ہیں کہ یہ گویا اللہ کی تخلیق ہے، اور جو اللہ کے عارفین ہوتے ہیں، انبیاء کے جو متبعین ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی مخلوق میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں عیب نہیں نکالتے، عیب جوئی نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں کی ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اس درجے کی محبت کرتے ہیں کہ بسا اوقات ان کے لیے نیند اور جاگنا یہ دونوں برابر ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے ایسے بزرگ ہیں جو نہ جانے کتنی راتیں جاگ کے گزارتے تھے۔ اب میرے اور آپ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، ان کے لیے ممکن اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں اتنے غرق ہوتے تھے، اللہ کی محبت ان کے رگ و پے میں اتنی پیوست ہوتی تھی کہ ان کے لیے جاگنا اور سونا یہ دونوں گویا کہ ایک برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اللہ کی عبادات میں خوب محنت فرماتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو روایت سنائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شد میزرہ، کمر بستہ ہو جاتے، یعنی عبادات میں خوب محنت فرمایا کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو جاگتے تھے، جاگ کر گزارتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ اب تین باتیں آپ نے فرمائی کہ عبادات پر کمر بستہ ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ اتنی دیر قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتا تھا، یہ تو آپ کا عام معمول تھا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں گویا ان عبادات پر بھی اضافہ ہو جاتا، خاص کر آخری عشرے میں آپ علیہ السلام عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے ہیں، یعنی ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر کے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگاتے تھے۔ دوسری بات فرمائی وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کے گزارتے تھے۔ علماء نے حضرت عائشہ کی دیگر روایات کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عام طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ رات کو آرام بھی فرماتے تھے اور قیام بھی فرماتے تھے، اور امت کے لیے آپ کی تعلیم بھی یہی تھی کہ رات کو آرام بھی فرمانا اور ساتھ ساتھ قیام بھی فرمانا۔ اور یہی معمول رمضان کے ابتدائی 2 عشروں میں ہوتا تھا کہ رات کو قیام بھی فرماتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ علیہ السلام آرام ترک فرما دیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور گویا کہ ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قیام اللیل کی جماعت پڑھائی ہے، اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 راتیں آپ علیہ السلام نے صحابہ کو خود رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کی جماعت کروائی، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ 3 راتیں کون سی تھیں؟ طاق راتیں تھیں، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات۔ تو 27ویں رات کو جب آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا، یعنی چونکہ وہ اہم رات تھی، طاق رات تھی، تو اس کی برکات اور ثواب میں شریک کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا، ان کو بھی اپنے ساتھ قیام میں شامل رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آخری عشرہ آج کل چل رہا ہے، تو اس میں رات کو جتنا کوئی جاگ سکے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی ہے۔ اپنے گھر والوں کو جو جگا سکے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی ہے۔ آخری عشرے میں آپ کی محنت کہیں بڑھ جایا کرتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں آپ علیہ السلام رات کے کھانے کو سحری بنا لیتے تھے، رات کے کھانے کو سحری بنا لیتے تھے۔ علماء محدثین نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو لمبا کر دیتے تھے، اور رات کو کچھ کھانے پینے کی بجائے روزے کو لمبا کر کے سحری تک لے جاتے تھے۔ گزشتہ امتوں میں صوم وصال رکھا جاتا تھا۔ صوم وصال کا مطلب مسلسل بغیر کھائے پیے روزے رکھنا۔ اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہوگی، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے تھے بغیر کھائے پیے۔ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے صوم وصال سے منع فرمایا،
کہ تم مسلسل روزے نہ رکھو، یعنی سحری اور افطاری کے بغیر مسلسل 2-3 روزے رکھنا، تو آپ نے اس سے امت کو منع کیا، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے امت مزید عبادات نہیں کر پائے گی۔ اور جب صحابہ نے آپ سے اجازت لینی چاہیے کہ ہم صوم وصال کرنا چاہتے ہیں، یعنی صحابہ میں چونکہ عبادات میں محنت کا ذوق تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم صوم وصال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اچھا اگر صوم وصال کرنا ہی ہے تو پھر افطار کو سحر تک لے جایا کرو، یعنی پھر روزہ لمبا کر کے سحری تک لے جایا کرو، لیکن سحر کے وقت کچھ کھانا پینا لازمی ہے، کچھ نہ کچھ کھایا کرو تاکہ اگلے روزے کے لیے تمہارے اندر طاقت آ جائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس پہ عمل فرماتے تھے کہ رات کے کھانے کو سحری تک مؤخر فرما لیتے، یعنی رات کے کھانے کو سحری بنا لیا کرتے۔ یہ سب اللہ کی محبت میں تھا، اللہ کے عشق میں تھا، امت کو ایک درس دینا تھا کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں آپ علیہ السلام مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کی سنت رہی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرمانا۔ اب غسل کیوں کرنا؟ یعنی اس کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی۔ ایک حکمت اس میں سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ آگے قیام کرنا تھا، اور قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب عبادت تھی، لذیذ عبادت تھی، تو اس کے لیے آپ اہتمام فرماتے تھے۔ جیسے ہمارے لیے اہمیت دنیاوی چیزوں کی ہوتی ہے، تو ہم دنیا میں کسی اہم تقریب پہ جانے کے لیے غسل کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں جو ہمارے پاس بہترین ہو، پھر ہم وہاں جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چونکہ اہمیت رات کے قیام کی تھی، اور خاص طور پر آخری عشرے میں قیام کی، تو اس کے لیے آپ علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے، اور ہمارے اسلاف میں یہ چیز چلتی رہی ہے۔ بہت سارے ایسے حضرات گزرے ہیں جن کا معمول رہا ہے کہ وہ رات کو رمضان کے آخری عشرے میں مغرب اور عشاء کے درمیان غسل کیا کرتے تھے، تاکہ چاق و چوبند ہو کر نشاط کے ساتھ وہ تراویح پڑھ سکیں اور اس کے بعد مزید قیام کر سکیں۔ بعض حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طاق راتوں میں باقاعدہ نیا لباس زیب تن کرتے تھے عبادات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ تو یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ایک بندے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین اعزاز ہے جس کو مل جائے، اور اس اعلیٰ ترین اعزاز کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس 5 نمازیں ہم پڑھ لیں تو بس پھر کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ بادشاہ ہے، وہ چاہے تو کسی کو معمولی عمل کی وجہ سے بھی بخش دے، لیکن امت میں یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ نیک لوگوں نے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، اور یہ محنتیں انبیاء سے ثابت ہیں۔ جیسے میں نے چند واقعات آپ کو سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو بہرحال محنت کا عادی ہونا چاہیے۔ عبادات ہمارا اصل مقصد ہے، یہ چیز سمجھ لیں۔ آج کل چونکہ ہمارے ہاں بھانت بھانت کی بولیاں ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی دین تو آسان ہے اور تراویح مشکل ہے، قیام اللیل مشکل ہے۔ یاد رکھیں، میں پہلی بھی بارہا اس پہ بات کر چکا ہوں کہ دین آسان ہے، لیکن آسانی وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دی۔ اب فرض کریں 5 نمازیں ہیں، اگر 50 ہوتی تو مشکل تھی، اللہ نے 5 کر دی۔ اب میں کہوں کہ مجھے 3 چاہیے، 3 میں آسانی ہے، تو دین آسان ہے، لیکن آسانی کی حدود وہی ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب نے بیان کر دی۔ آخری عشرے میں یا رمضان کی راتوں میں محنت کرنا یہ بھی آسانی ہے کہ سارا سال اللہ نے محنت کا نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نہیں کہا کہ تم سارا سال رات کو 40 50 رکعتیں پڑھا کرو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے رمضان میں راتوں کے قیام کو سنت قرار دیتا ہوں۔ تو یہ آسانی ہے نا۔ اب امت اگر کہے کہ مجھے اور آسانی چاہیے تو وہ آسانی نہیں ہے، وہ عیاشی ہے، اور عیاشی اور آسانی میں فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بڑے لوگوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا آخری عشرہ عطا کیا ہے، جو آدھا گزر چکا ہے، آدھا باقی ہے۔ تو ہم کوشش کر لیں کہ اس میں جتنی محنت کر سکیں اس کو کم سمجھیں۔ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں دنیا میں، باقی تمام کام ضرورت کے درجے میں آتے ہیں۔ کاروبار ضرورت کے لیے ہے، ملازمت ضرورت کے لیے، گھر بار سب ضرورت کے لیے ہے۔ اصل چیز عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو عام مہینوں میں ضروریات کو وقت دینا یہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے کہ انسان دیتا رہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ضروریات کو محدود کر کے
اپنے اصل مقصد اور عبادات کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔